बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज जो है अरशी शरीफ केस में क्या हुआ और 45 मिनट की समाअत में क्या कुछ हुआ, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो अरशी शरीफ साहब के जो कत्ल का केस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावट है। आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि अरशद शरीफ के जो असल कातिल हैं वो जो है कानून के कटहरे में आए, कानून की गिरफ्त में आए। आज जो समाअत जैसे शुरू हुई तो उससे हमें यही लगा, जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने जब वो रिपोर्ट पेश की और वो रिपोर्ट पढ़ना शुरू की तो उससे यही लग रहा था कि हुकूमत नहीं चाहती और हुकूमत असल कातिलों तक पहुंचने में जो है ताखिरी हरबे जो है इस्तेमाल कर रही है, और वो बहाने, हीले बहाने जो है वो इस्तेमाल कर रही है, हीले बहाने ढूंढ रही है, और इसके साथ साथ जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं उनको गुमराह कर रही है। ये सारी जो है समाअत के दौरान हमें नजर आया। मगर समाअत से पहले मैं आपको कुछ जो है बताना चाह रहा हूँ कि एक पाकिस्तान के माया नाज वकील हैं, अरशद शरीफ साहब के दोस्त हैं। अरशद शरीफ साहब की हर पेशी पे वो आते हैं। तो आज उनसे जब वो सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो उनसे रास्ते में मुलाकात हुई, तो उन्होंने सवाल किया कि आप क्या पेशरफ्ते, क्या अब जीआईटी रिपोर्ट, जीआईटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है, तो आप क्या कहते हैं? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि आज की समाज से मालूम होगा कि अरशद शरीफ साहब का जो केस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर ये जो है सर्द खाने का हिस्सा बन जाएगा, ये फाइलों की नजर हो जाएगा। तो जब समाअत शुरू हुई, जब जीआईटी के सरबराह ने जिस तरह से वहां पर वो रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से समाअत का आगाज हुआ, जिस तरह से उन्होंने मोअज़्ज़ज़ अदलिया को बताया, जजेस साहिबान को, 5 रुकनी लार्जर बेंच को जिस तरह से बताया कि हमने कोई काम नहीं किया, हम कीनिया, दुबई गए मगर हम एक ट्रिप के तौर पे गए, वहाँ पर हमें कोई ख़ास जो है अपना एविडेंस भी नहीं मिले और हमें कोई वहाँ से उस तरह से मवाद नहीं मिला। तो जब ये उन्होंने बताया तो उसके बाद मुझे वो बात याद आ गई और वो शख्सियत मेरे सामने बैठे हुए थे, तो मैं उन्हीं की तरफ देख रहा था कि जो उन्होंने समाज से पहले मुझे कहा था, वही सब कुछ जो है वो हो रहा है। और उसके साथ-साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवाल किए, और उन्होंने जो जीआईटी का सरबराह है, जिस तरह से उस उनकी जो 2 नंबरी है बेनकाब की, जिस तरह से उनको उन्होंने खरी-खरी सुना दी और उनसे एक सवाल किया कि आप हमें ये बताएँ कि आप कीनिया और दुबई गए, जो हमने आपसे कहा था कि आपने कोई मटीरियल, कोई चीज़ इकट्ठी की भी है या नहीं? वो आएँ-बाएँ-शाएँ कर रहे थे। जज साहब ने फिर रोका, फिर उनसे सवाल किया। तकरीबन उन्होंने 3 से 4 बार सवालात किए और उनसे एक ही बार पूछी गई कि क्या आपने कोई मटीरियल, कोई अहम चीज़ इस केस की, वो आपने इकट्ठी की है अभी तक या नहीं? वो आएँ-बाएँ-शाएँ करते रहे। तो इसी दौरान जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुदाखलत की और उन्होंने एक और सवाल पूछा, मगर उनका जैसे ही सवाल हुआ और जीआईटी का जो सरबराह था उसने जैसे ही जवाब दिया, तो उसके बाद फिर जो है जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? आप मुझे ये बताएँ कि आप जब गए हैं दुबई और कीनिया, आप मुझे ये बताएँ कि आपने वो जिन चीज़ों के लिए आपको हमने भेजा था, वो आपने इकट्ठी की हैं या फिर नहीं? तो ये वो सवालात थे जिन सवालात का जवाब जो है अपना जो जीआईटी के सरबराह हैं उनके पास नहीं था, और वो आएँ-बाएँ-शाएँ कर रहे थे। तो उसके ऊपर जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप हमारे साथ खेल ना खेलें। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक जो है अहम केस है, पाकिस्तान का एक जो है, बल्कि दुनिया का एक नामवर सहाफ़ी जो है वो शहीद हुआ है, उनका कत्ल हुआ है। तो आप जो है इस तरह घूम फिर के वापस आ जाएँगे और आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया, आपने जो हमसे टाइम माँगा था, जो आपने हमें हमने आपको फैसिलिटीज़ दी हैं, हमने आपको इख्तियारात दिए हैं, तो उसके बावजूद आपने कोई काम नहीं किया। तो इसी दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि आप हमें ये बताएँ कि हमने आपको पिछली जो है अपना समाअत में मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने यानी उस बेंच में शामिल थे, उन्होंने कहा था कि आपके 3 फ़ेज़ेज़ हैं। पहला पाकिस्तान, उसके बाद दुबई, उसके बाद कीनिया।
آپ یہ بتائیں کہ ایسا کیا ماحول تھا کہ ارشد شریف صاحب کے پاس ایک سے جو ہے ایک کے اوپر ایک جو ہے مقدمات درج ہوئے، اس کے بعد وہ جو ہے ان کی فیملی یہاں پر ہوتی ہے، ان کا پورا پروفیشن یہاں پر ہوتا ہے، ان کا پورا کیریئر یعنی ان کا پروگرام یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ تمام تر چیزیں ہوئیں اور ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ تو اس سوال کے جواب میں جو ہے جی آئی ٹی کے سربراہ کے پاس اور جو اٹارنی جنرل صاحب تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے تھے، وہ مائی لارڈ ہی کہہ رہے تھے، مگر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ وہ اہم سوال تھا جب یہ جسٹس اعجاز الاحسن سوال کر رہے تھے کہ پاکستان میں وہ کون تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف جو ہے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب یہ سوالات ہو رہے تھے تو اس دوران میں نے مراد سعید صاحب کو دیکھا کہ وہ اس سوال سے دے کے وہ جو ہے ایسے یعنی کہ ایک طرح سے مطمئن نظر آ رہے تھے، اور وہ خود بھی جب مراد سعید صاحب باہر نکلے، جو ہماری ان سے بات چیت ہوئی اور میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا اور آف دی ریکارڈ بھی ہماری باتیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اصل سوال یہی ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ انہوں نے پاکستان کیوں چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہی پوچھ رہے ہیں، اور ان کی فیملی بھی اسی سے کنسرن ہے کہ آپ صرف اتنی جو ہے اپنا انویسٹیگیشن کریں، آپ جو ہے ان لوگوں سے اپنا پوچھ گچھ کریں جن کے بارے میں ہمارے خدشات ہیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اور میاں علی اشفاق صاحب جو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل ہیں، مایہ ناز وکیل ہیں، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے سماعت کے بعد انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ریاست اور حکومتی ادارے اس وقت جو ہے اس کیس کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ کیس منطقی انجام تک پہنچے۔ انہوں نے بڑے سنگین سوالات اٹھائے اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، وہ آپ سن بھی سکتے ہیں، اس میں ان کی جو چیزیں ہیں جس طرح سے انہوں نے سوالات اٹھائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے، ان کی اہلیہ ہیں وہ روسٹرم پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ ہمیں دے دیں، یعنی جی آئی ٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ہمیں دے دیں، جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر ہم یہ آپ کو دے دیں، اس کے اندر جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس سے اور خدشات بڑھیں گے، اس سے اور سوالات بڑھیں گے، تو ہم ابھی تو آپ کو نہیں دے رہے، مگر ایک اسٹیج پہ جو ہے آپ کو یہ تمام تر چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی خیر کے معاملے کی طرف جائیں گے، ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور معزز جج صاحب تھے، انہوں نے جی آئی ٹی کو کہا کہ آپ ہمیں فریق نہ بنائیں اس کیس کے اندر، ہم یہ کیس آپ نے کرنا ہے، جو سوالات ہم اٹھا رہے ہیں، جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ تو آپ نے کرنی تھی، وہ آپ نے ہمیں بتانا تھا، مگر بتا تو ہم رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں، یہ کریں، آپ یو این او کے پاس جائیں، اگر یو این او کے پاس جانا ہے تو کون سے خطرات ہیں، کون سے نقصانات ہیں، کون سے فوائد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم جو ہے سماعت تھی یہ، اور اس سماعت سے یعنی ججز صاحبان تو ان کا بھی انہوں نے بھی ذرا ٹائم دے دیا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پہ یعنی کہ اب مارچ میں کسی بھی مارچ کے مہینے میں ہوگی وہ سماعت، ابھی تاریخ مقرر نہیں ہوئی، بعد میں ہو جائے گی، تو اس سماعت کے بعد وہ بڑی سماعت اہم ہوگی، اور اسی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر ارشد شریف کیس کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہے، کیا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا، یا پھر وہ جیسے اور کیسز ہیں جو ہائی پروفائل کیسز تھے، جس طرح سے وہ سرد خانے کی نظر ہو گئے، وہ جو ہے فائلوں کی نظر ہو گئے، وہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے منطقی انجام تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ وہاں پر جو سینئر صحافی موجود تھے اس میں جو ہے مالک صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے، خاور گمن صاحب آئے ہوئے تھے، سمیع ابراہیم صاحب آئے ہوئے تھے، صدیق جان صاحب موجود تھے، شاہد سکرین صاحب ہیں وہ موجود تھے، متی اللہ جان صاحب موجود تھے، اور بھی بہت سارے سینئر جو ہے صحافی دوست اور یوٹیوبر وہاں پر موجود تھے، اور یہ سماعت انہوں نے سنی، آپ نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھ لی ہوں گی، مگر میری نظر میں اس پوری سماعت میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے جو ریمارکس تھے، جس طرح سے انہوں نے جے آئی ٹی کے سربراہ کو جو ہے ایک طرح سے آئینہ دکھایا، جس طرح سے انہوں نے جے آئی ٹی کے سربراہ کو بتایا کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک انداز میں کریں، اور آپ
جو ہے تفتیش کا دائرہ کار بڑھائیں، اور انہوں نے جسے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ پہلا فیز پاکستان ہے، آپ یہاں پر تو آپ نے کچھ کام نہیں کیا، آپ کا یہ کام مکمل نہیں ہے تو آپ دبئی اور کینیا کی طرف آپ کیسے چلے گئے ہیں؟ اور حکومت یہ بتا رہی ہے کہ جی ہمیں کینیا جو ہے اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہا، ہمیں اس طرح سے وہ رسائی نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں کہ کینیا جیسا چھوٹا ملک جہاں پاکستان ہے تو وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان زور دے اور پاکستان حکومت اگر چاہے تو ارشد شریف صاحب کے جو وہاں پر جو مہمان جنہوں نے مہمان نوازی کی، جن کے پاس ارشد شریف صاحب ٹھہرے تھے، خرم اور وقار، ان کو بھی لایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی معاملہ زیر غور آیا اور جو ہے جو اٹارنی جنرل صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرپول کو لکھ دیا ہے کہ خرم اور وقار جو ہے ہمیں مطلوب ہیں، آپ ان کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کریں۔ تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جو اگلی سماعت ہے وہ بڑی اہم ہوگی کہ آیا کہ ارشد شریف صاحب کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا پھر نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جی آئی ٹی ہے اس کو بھی یعنی کہ بار بار عدالت اور معزز ججز صاحبان کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے اوپر بھروسہ ہے، آپ کام کریں، آپ جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں، جو ڈی آئی جی ہیں اپنا اویس صاحب، ان سے بار بار یہی سوال ہو رہا تھا۔ اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور ارشد شریف صاحب کیس کے حوالے سے یہ بڑا اہم کیس ہے ہمارے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ ایک مایہ ناز صحافی، ہر دل عزیز صحافی، جس طرح سے ان کا قتل ہوا، جس طرح سے ان کو ایک بے دردی سے مارا گیا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو چھوڑا۔ پھر ایک اور چیز، اس پوری سماعت میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم تھی کہ جج صاحب نے سوال کیا کہ وہ دبئی جاتے ہیں، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سوالات ملنا بہت ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ میری تھی جو ہے اپنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں وہ اسی دنیا میں، یعنی کہ وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے، ان کے گلے میں پھندا ہوگا اور ان کو سزائیں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔